28 फरवरी 2026 ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کرتا ہے۔ اس کے بعد آج تک ہر گزرتے دن کے ساتھ پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہے اور عام انسان کی زندگی میں مشکل سے اور مشکلیں آ رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آخر ان سب پر کوئی دھیان کیوں نہیں دے رہا؟ کیا یہ صرف مہنگائی ہے یا کوئی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے؟ ایران، امریکہ، تیل، جنگ اور ایک سمندری راستہ اسٹریٹ آف ہرمز جس پر پوری دنیا کی اکانومی کھڑی ہے۔ اس راستہ بند ہونے سے صرف مڈل ایسٹ پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے۔ آخر میں اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں ایران اور امریکہ کی دشمنی کیسے شروع ہوئی۔ اصل میں ناظرین 1979 سے پہلے یہ دونوں دوست تھے، کیونکہ ایران میں امریکہ کا ہی پپٹ کنگ بیٹھا ہوا تھا، شاہ آف ایران، جس کو امریکہ فل سپورٹ کرتا تھا اور جو بدلے میں امریکہ کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتا تھا۔ لیکن یہ حکومت زیادہ نہیں چلی اور 1979 میں ایران کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور حکومت بدل ڈالی۔ اس ریولوشن کے بعد ایران اور امریکہ کے ریلیشن بری طرح خراب ہو گئے۔ کچھ ہی وقت بعد ایرانین اسٹوڈنٹس نے تہران میں امریکن ایمبیسی پر قبضہ کر لیا اور امریکن ڈپلومیٹس کو تقریباً 444 دن تک ہاسٹیج بنایا رکھا۔ تب سے لے کر آج تک دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن ختم نہیں ہوئی اور ہر دن ایک اور ٹینشن نے جنم دیا اور ان کی دشمنی بڑھتی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد وقت گزرتا گیا لیکن ٹینشنز اور بڑھتی گئی۔ سب سے بڑا ایشو ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ امریکہ اور اس کے الائز کو ڈر ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز بنا سکتا ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام صرف پیسفل پرپز کے لیے ہے اور صرف ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے مڈل ایسٹ میں پاور کی ریس۔ امریکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ جیسے کنٹریز کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ایران سیریا، لبنان، عراق اور یمن میں اپنے الائز کو سپورٹ کرتا ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کا انفلوئنس کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی انسیڈنٹس بھی گلوبل فیئر پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کنفلکٹ کو اتنی کلوزلی سے دیکھتی ہے وہ ہے تیل۔ ایران ایک بہت امپورٹنٹ سمندری راستے کے قریب موجود ہے جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے۔ دنیا کا تیل کا بہت بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، تقریباً 20%۔ یعنی اگر یہاں جنگ یا ڈینجر پیدا ہوتی ہے تو آئل سپلائی افیکٹ ہو سکتی ہے، جہاز رک سکتے ہیں، گلوبل مارکیٹس پینک کرنے لگتی ہے اور صرف جنگ نہیں، جنگ کا ہوپ بھی تیل کے پرائزز بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ آج کی دنیا میں ہو رہی ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر دن پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر دن غریب عوام پر مشکلوں سے مشکل آتی جا رہی ہے۔ ناظرین، جب آئل مہنگا ہوتا ہے تو پیٹرول بھی مہنگا ہو جاتا ہے اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو لگ بھگ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ مہنگا، کھانا مہنگا، بجلی مہنگی، یہاں تک کہ بزنس بھی مہنگا۔ اس لیے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے لوگ بھی اس کنفلکٹ کا افیکٹ ہوتے ہیں اور انہیں یہ افیکٹ محسوس ہوتا ہے۔ ایک پولیٹیکل ٹینشن، پوری دنیا کی اکانومی اس سے دن پہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جب آئل پرائزز بڑھ رہی ہے تو آئل بیچنے والے ملک زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ ویپنز بنانے والی کمپنیز کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ دنیا کی سبھی ملک میزائلز، ڈرونز، ڈیفنس سسٹم، سب کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن آخر میں سب سے زیادہ نقصان عام انسان کو ہوتا ہے اور وہ انسان میں ہوں اور آپ ہوں۔ ہم صرف زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دنیا پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ ایک ملک میں پیدا ہونے والا کرائسس، ٹینشن پوری دنیا کی پرائزز بدل سکتا ہے، پوری دنیا کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں بلکہ یہ لڑائی ہے
تیل کی، طاقت کی، اکانومی اور گلوبل کنٹرول کی، اور شاید اس لیے دنیا کا ہر ملک اس ٹینشن پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اگر یہ آگ اور بڑھی تو اس کا دھواں پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی قیمت عام انسان کو اپنی جیب سے ادا کرنی ہوگی۔